الحمد لله الذي دور علينا خير الزمان وعاد لنا سيد الشهور شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بھائیو، بزرگو، بڑا مبارک و مسعود موقع ہے کہ قرآن پاک کے اختتام کا، جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ اللہ نے تراویح میں پورا کلام مجید ہم کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا احساس آدمی کو مرنے کے بعد ہوتا ہے. دنیا میں آدمی دنیا کی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، لیکن یہ اخروی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی حقیقت، اس کا نفع اور اس کی قدر آدمی کو مرنے کے بعد معلوم ہوگی. یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے، بخششوں کے نزول کا اور جنت تک پہنچنے کا اللہ نے یہ مہینہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا آسمانی علم اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا. جتنی بھی کتابیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے علاوہ بہت سے صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر، دوسرے انبیاء پہ نازل ہوئے ہیں. سارے کے سارے آسمانی علوم کو اللہ نے رمضان مبارک میں نازل فرمایا. تو سارے علوم، آسمانی علوم کی جو نسبت ہے وہ رمضان مبارک سے ہے. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا. اور 23 سالہ مدت میں وقفے سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت کا کلام وہ معجزہ ہے جو اللہ نے اس امت کو دیا ہے. اس کلام کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مقصد کو بھی بتایا. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ نے ہم کو یہ اندھیریوں میں سے اجالے میں لانے کے لیے کلام اللہ دیا ہے. اس کلام کے ذریعے سے اللہ نے عزتیں عطا فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں عزت جو ملی ہے وہ دین کے راستے سے، اللہ کے کلام کے راستے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کا جو تاج پہنایا کلام پاک کے ذریعے سے. اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ پیغام ہے ہمارے لیے. اللہ نے پیغام بھیجا ہے ہمیں.
بندوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ اسی لیے اتنی مبارک یہ کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور سب سے جو بڑی عبادت ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے بڑی عبادت اس پر عمل کیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی بات بھی اتنی ہی اونچی ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی اتنی ہی اونچی ہوتی ہے۔ ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، تو اس کی بات کی لوگ اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں۔ کلام الملوک کی، بادشاہوں کے جو کلام ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے، ملوک الکلام، وہ باتوں میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام سارے کلاموں میں سب سے افضل۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود نے کیا ہے۔ جتنی بھی کتابیں آئیں وہ ختم ہو گئی، تحریف ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی، آج اس کا پڑھنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ سازشیں ہوئی بدلنے کی، یا کلام کے اندر سے آیتوں کے نکالنے کی، اس زمانے میں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نکالو، اس کو نکالو، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب امت کی ذمہ داری اور میری اور آپ کی کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے کی۔ حروف تو باقی رہیں گے، لیکن عمل جو باقی رہے گا ہماری زندگی کے اندر لانے کے ذریعے سے۔ آج امت عمل کو نہیں لا رہی، تو اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ ایوانوں میں ہمارے دین اسلام کے احکام سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عمل پر ہماری زندگی، قرآن پر عمل نہیں ہے۔ صرف ہم نے اس کو پڑھنے اور سننے کے دائرے میں رکھا ہے کہ قرآن کو سننا ہے اور پڑھنا ہے، کہیں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، ثواب پہنچانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن کلام اللہ کا جو سب سے اصل مقصد ہے وہ اس پر عمل کا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عربی النسل، ان کی زبان عربی ہے، انہوں نے سورہ بقرہ کو یاد کرنے کے لیے 2.5 سال ان کو لگے۔ ہمارے ملک کا بھی بچہ جو ہے کم سے کم 3 سال میں، زیادہ سے زیادہ 3 سال میں، کوئی 1 سال میں، کوئی 1.5 سال میں حفظ کر لیتا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صرف سورہ بقرہ جو 2.5 پارے سے کچھ زائد ہوتے ہیں، وہ یاد کرنے کے لیے 2.5 سال ان کو لگے۔ تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہا کہ ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسری آیت کو یاد کرتے تھے۔ تو قرآن کو عمل کے ساتھ اپنی زندگی میں لایا ہے۔ آیت کو پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، پھر دوسری آیت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عمل کو زندگی میں لانے کے لیے دیا ہے، پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے بندوں کو کہ اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ قرآن پاک کے حقوق ہیں، اس کے بھی حق ہیں۔ کل قیامت میں وہ جھگڑے گا، اے اللہ اس نے میرے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ اس کے جھگڑے کو قبول فرمائیں گے، اور وہ جنت میں کرنے والے اعمال کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کے حقوق ادا نہیں کیا۔ قرآن پاک کے تقاضے کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ کر ساری انسانیت کو، امت کو جھنجھوڑتا ہے۔ میں اللہ کا کلام، قبر کے اندر سے ہی اس کی حفاظت کا انتظام آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں جانب، بائیں جانب، پیروں کی جانب، سر کی جانب، ہر طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو مختلف صورتیں جو دنیا میں اسے پڑھتا تھا، سورہ ملک پڑھتا تھا، سورہ الف لام سجدہ پڑھتا تھا، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھتا تھا، ہر طرف سے یہ آیتیں آڑ بنے گی عذاب سے بچانے کے لیے۔ تو قرآن پاک دنیا میں برکت کا ذریعہ اور آخرت میں، قبر میں، ہر جگہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک سے شوق اور شغف امت کو ہونا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی کو ہم اٹھا کر دیکھیں، قرآن کے ساتھ کیا تعلق صحابہ اکرام کا تھا، کیسے قرآن کے وہ عاشق تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، سردی کی راتیں ہیں،
عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، سلام بھی نہیں پھیرا تھا، فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل میں پوری رات گزر رہی ہے۔ کون سی لذت ہے؟ قرآن کے پڑھنے کی لذت، احساس ہی نہیں وقت کے گزرنے کا۔ سلام پھیرا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اپنے دونوں ہاتھوں کو دوپٹے کے ساتھ اٹھا کر اللہ سے کیا دعا کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی نے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی اور تیری رات گزر گئی۔ آج ہمیں شکوہ کس پہ ہوتا ہے؟ امام صاحب کی طویل رکعتوں پہ۔ مول صاحب لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، پیروں میں درد ہوتا ہے، کیوں؟ مزہ نہیں آتا ہمیں، اس لیے وقت کا احساس ہم کو ہوتا ہے۔ اور ان کی زندگیاں کیسی تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ صحابہ کو، تابعین کو قرآن کے پڑھنے میں مزہ آتا تھا، لذت آتی تھی، آج ہم کو نہیں آتی۔ تو اس کی وجہ بتلائی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک آدمی کو خوشبو سنگائی جا رہی ہے، بھئی یہ عطر ہے، یہ عنبر ہے، یہ مشک ہے، یہ فلاں فلاں خوشبو ہے، یہ عود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ بھئی کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ بھئی یہ نزلے کا مریض ہے، اس کو سردی ہو گئی ہے، اس کو کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی۔ عمدہ خوشبوئیں ہیں، یہ عطر ہے، یہ عود ہے، یہ جنت الفردوس ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ نزلے کا مریض ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اگر قرآن کے سننے میں، پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا تو فرمایا کہ گناہوں کے مریض ہے، گناہوں کے مرض کی وجہ سے قرآن کے پڑھنے کا مزہ، سننے کا مزہ ان کو نہیں آ رہا۔ اور صحابہ کی زندگی، 2 صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر ان کو کھڑا کیا ہے کہ تم جو ہے یہاں سے نگرانی کرو گے، دشمن کے آنے کا خطرہ ہے۔ دونوں نگرانی کے لیے بیٹھ گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں کے جاگنے سے اچھا ہے کہ ایک سو جاوے اور ایک جاگتا رہے۔ غرض دونوں نے اپنی اپنی باری لگائی کہ تم آدھی رات جاگو، میں آدھی رات جاگتا ہوں۔ ایک صحابی سو گئے، دوسرے نگرانی کر رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ ایسے ہی خالی جاگنے سے کیا مطلب ہے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ غرض ایک سوئے ہوئے ہیں اور ایک ان کے بغل میں کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ اب سورہ کہف کی تلاوت شروع ہوئی نماز میں۔ دشمن آیا، دور سے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک تیر مارا، آواز آ رہی ہے، دوسرا تیر مارا، پھر بھی آواز آ رہی ہے، تیسرا تیر مارا، یہ نماز ہی میں مشغول ہیں۔ خون بہتے ہوئے جو ہے دوسرے صحابی کے قریب گیا تو ان کو اس خون کی گرماہٹ محسوس ہوئی تو نیند سے بیدار ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے بندے نماز ختم کر، معلوم ہوتا ہے دشمن آیا ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی۔ فرمایا اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں اپنی جان دیتا، لیکن سورت ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم نہیں کرتا۔ کیسی لذت! آج ہمیں مکھی مچھر نماز پڑھنے نہیں دیتے، تیر پہ تیر لگ رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے۔ مزہ کس طریقے سے ان کو مزہ ہے۔ آج ہمیں دنیا کے کھانوں کا مزہ، بریانی کا مزہ، حریص کا مزہ، میٹھوں کا مزہ نہیں ہے تو عبادتوں کا مزہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ آخرت کے اعمال کے مزے کو زندگی میں لانے کا یہ مہینہ ہے، غفلتوں کے ساتھ گزارنے کا یہ مہینہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس قرآن پاک کو ہماری تکریم کے لیے، ہماری عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے۔ اللہ کا کلام وہ ہے جس کے ذریعے سے برکتیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن کے ذریعے سے تم برکتیں حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جہالت میں مجھے کسی چیز کا سلیقہ نہیں تھا تو میرا باپ مجھے مکے کی وادی میں اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا۔ میں میرے باپ کے اونٹ اور میری پھوپھی کے اونٹوں کو لے جا کر جو ہے چرایا کرتا تھا۔ آپ امیر المومنین بنے ہوئے ہیں اور مدینے سے مکہ آ رہے ہیں، اور وہ وادی میں جہاں جہالت میں اونٹ چرایا کرتے تھے تو وہاں پر لشکر ہے، امیر المومنین آپ بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس وادی میں کھڑے ہو گئے،
گرمی ہے، تپش ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، لشکر ساتھ میں، صحابہ آ کے کہنے لگے اے امیر المومنین کیا بات ہے، آپ بلا ضرورت یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور صحابہ پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس وادی کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ میں کتنی پستی میں تھا، اللہ نے کتنی بلندی پہ مجھ کو لایا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مجھے بکریاں چرانے نہیں آتا تھا، اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، تو میرے اونٹ اور بکریاں خالی پیٹ گھروں کو جاتے تھے تو میرا والد مجھ کو مارتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ اے عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تجھ کو تو اونٹ چرانے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ ایک دور وہ تھا، اور ایک دور یہ ہے کہ اللہ نے اس کلام کے ذریعے سے مجھے کیا عزت عطا فرمائی کہ امیر المومنین بنایا، اونٹ چرانے نہیں آتا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبے دینے کے لیے اللہ نے اس امت کو کلام دیا۔ اقرأ وربک الاکرم، تو قرآن پڑھ، اللہ تیرا اکرام کرے گا، تجھ کو بلندیاں دے گا۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے۔ ایک اٹا ہے، آپ نے دیکھا گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو کلام اللہ کے ساتھ سی دیا تو اس کا کیا مقام ہو گیا کہ ایک معمولی اٹا تھا جو گھر میں پڑا ہوا تھا، پیر سے لات مار رہے ہیں، جھاڑو سے ڈھکل رہے ہیں، اب اس کو کلام اللہ کے ساتھ سی دیا گیا تو وہ قرآن کا جز ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کو بغیر وضو کے نہیں سی سکتے، اس کا حکم وہی ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ تو قرآن کے ساتھ کسی کا تعلق ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اب ایمان والا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے تو یہ کاغذ کا کیا مقام بن رہا ہے، تو ایمان والے کا کتنا مقام بنے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے امت کو اپنا عشق بتایا، قرآن کے ساتھ عشق کیسا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر پورا سال لوگ محسوس کرتے تھے کہ شہد کے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہر گھر کے دروازے سے آتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں ہوتی تھیں جو ہر گھر سے آتی تھیں۔ آج گھروں سے کیا آتی ہیں؟ گانوں کی آوازیں، ڈراموں کی آوازیں۔ کہ ماحول کیسا بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ بینہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مجمع میں بیٹھ گئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا بند کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابی پڑھو، کیوں رک گئے؟ تو ابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور آپ ہم سے بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں ہم سنیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو قرآن پڑھ۔ سمجھ گئے کہ اصرار نبی کا ہو رہا ہے، کسی کام میں نبی کا اصرار ہو رہا ہے تو گویا کہ اللہ کا حکم آیا ہوا ہے۔ تو یہ صحابی اتنے ہوشیار صحابہ اکرام تھے کہ بات کو سمجھنے اور بھانپ لینے کا اللہ نے ان کے اندر ملکہ و صلاحیتیں دی تھی۔ کہنے لگے اللہ سمانی، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ میں قرآن کو پڑھوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی تم قرآن پڑھو، اللہ تمہارا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ کہ کیسے قرآن صحابہ پڑھتے ہوں گے جن کے قرآن کو سننے کو اللہ خواہش کر رہے ہیں، کیا لذت اور کیا چاشنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر تھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم کو بھی قرآن سے عشق ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلام اللہ کا حق یہ ہے کہ ہر ایمان والا کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس کو مکمل کر لے، یہ قرآن کا حق ہے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سال میں قرآن کا ختم کر لینا اس کا حق ہے۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ قرآن کی حق تلفی ہے، اور وہ قیامت کے دن جھگڑے گا اپنے حق کے بارے میں کہ اے اللہ میرے حق کو اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو یہ نسبت ہے ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں پورا قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے پورا قرآن سنتے تھے۔
یہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جس سال آپ دنیا سے جا رہے ہیں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا ہے۔ تو قرآن سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس ماہ مبارک میں ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو گمراہی سے نکال کر روشنی میں لے جانے کے لیے اللہ نے یہ کلام دیا ہے، پستی سے ہٹا کر بلندی میں لانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ کلام پاک دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، نماز میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن کو کھول کے پڑھتا ہوں کہ اللہ نے کیا اس میں کہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا گویا کہ اللہ سے بات کرنا ہے، اور اللہ نے کلام پاک کی وہ عبادت ہمیں دی ہے کہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ۔ جبرائیل علیہ السلام کو ہی اللہ نے صفت دی ہے کہ وہ قرآن کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس امت کو وہ عمل دیا جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ جب کوئی مومن قرآن پڑھتا ہے، فرشتوں کے انبار آسمانوں سے نیچے بھیڑ آتی ہے، اور اتنا قریب اس کے ہوتے ہیں پڑھنے والے کے، یہاں تک کہ اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اور جو لفظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں وہ فرشتے کے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہمیں دیا ہے، تو اس سے ہمارا شغف، اس تعلق اور اس کا عشق، اس کا شوق ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں 70 سال امامت کرنے کی اللہ نے سعادت ان کو نصیب فرمائی۔ ہمارے ملک کے اندر اور پڑوس کے ملکوں میں جس لہن میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہی کوفی لہن میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے بڑی صفات ان کے اندر دی تھی، بڑی محبت سے قرآن کو پڑھتے تھے۔ ان کے بہت سے شاگرد دنیا میں ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں وہ قرآن کا درس دیتے تھے، اور لوگ بہت سے ان کے تلامذہ تھے۔ جب وہ درس میں بیٹھتے تو جتنا بھی ماحول مسجد نبی کا ہوتا تھا، جو ہے مہکی مہکی خوشبوؤں سے پورا ماحول مہک جاتا تھا۔ شاگرد آ کے کہنے لگے حضرت آپ منہ میں کون سی خوشبو رکھتے ہیں کہ جب آپ منہ کھولتے ہیں، لب ہلاتے ہیں تو خوشبو کی لپیٹیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں۔ تو حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خوشبو کوئی نہیں رکھتا، اور منہ میں کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا جس سے خوشبو نکلے۔ تو شاگردوں نے اصرار کیا کہ ہمیں بتائیں خوشبو آپ کے منہ سے آتی ہے اور سارے ماحول کو معطر کرتی ہے۔ تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی مجھ سے فرما رہے ہیں اے عاصم تو کتنی محبت اور شوق سے قرآن کو پڑھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے لبوں سے تیرے لبوں کا بوسہ لوں۔ پھر اللہ کے نبی نے خواب میں اپنے لبوں سے میرے لبوں کا بوسہ لیا، میں نیند سے بیدار ہوا تو یہ لپیٹیں میرے منہ سے نکل رہی تھی۔ تو کیسا قرآن ہمارے اکابر نے پڑھا ہے، اور کیسا شوق اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ان کی زندگی کے اندر تھا۔ تو اللہ نے یہ قرآن پاک ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں۔ یہ نہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ قرآن سن لیا 10 دن میں، اس کے بعد چھٹی۔ ہماری ناقدری یہ ہے کہ ہم 10 دن میں 6 دن میں قرآن سن لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہماری چھٹی ہے، کہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ سارے رمضان میں ایک قرآن مجید نماز تراویح میں سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ یہ سہولت کے لیے دیا گیا کہ سفر ہے کسی کا، ایک مقام پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، معاملات ہیں، اپنی تجارتی سرگرمیاں ہیں، تو علماء اکرام نے یہ شکل نکالی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذمہ داری ختم ہو گئی، جیسے قرآن کا سننا ضروری ہے ویسے ہی 20 رکعت تراویح کا سننا بھی ضروری ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب گنیں کہ کتنے سجدے تراویح میں ہو رہے ہیں، 40 سجدے، اور فرمایا کہ ایک سجدے پر جنت میں یاقوت و مرجان کا ایسا محل ملتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں۔
فرمایا کہ ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے کہ ایک عربی النسل گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر محلے میں اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب جو ہے ہمیں ایک تراویح کے سجدے پہ 1500 روپے دے رہے ہیں، کتنی بھیڑ لگے گی، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، اور ہمیں نیکی کی قدر نہیں ہے، 1500 روپے کی قدر ہے۔ نیکی قدر کب معلوم ہوگی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو؟ وہاں آخرت میں نیکی کا سکہ چلتا ہے، دنیا میں روپیے پیسے کا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ چند روزہ زندگی ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ایک ایک آیتیں سن کر زندگیاں بدلی ہیں۔ آج ہم سارا قرآن سن کر بھی ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ قرآن زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شرک کی گمراہی اور ضلالت سے قرآن کو سن کے آئے تھے۔ کہاں گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے، لیکن اللہ نے ایسا ماحول اور اسباب بنائے کہ قرآن کی آیتیں کان میں پڑی، سورہ طٰہٰ کی، کہہ رہے ہیں اوہو یہ تو دل کو بدل دیا۔ قتل کرنے آئے تھے، خود جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو گئے کہ قرآن کی آیتیں بدلتی تھیں۔ آج ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑے اللہ والے بنے ہیں، پہلی ان کی حالت صحیح نہیں تھی، ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور ایسے بڑے ڈاکو کہ جہاں پیغام ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا پہلے سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ تمہارے گھر کا آج ڈاکہ ڈالیں گے اور تمہارے پاس سے یہ چیزیں لیں گے۔ ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس کو پیغام بھجوایا کہ کل رات میں تمہارا گھر پہ ڈاکہ ڈالیں گے، تمہاری جوان بیٹی کو بھی اٹھوا لیں گے۔ غرض وہ رات میں ڈاکہ ڈالنے کے گئے ہیں۔ اب وہ اللہ کی بندی قرآن پڑھنے والی اپنے باپ کو کہا کہ اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں۔ غرض وہ گھر سے باہر نکل گیا، اب بیٹی کو وہیں چھوڑا ہے، اب وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے، اللہ کے سپرد اپنے کیا ہوا ہے۔ یہ دروازے کو توڑ کر دروازے سے داخل ہوئے اور قرآن کی آیت کان میں پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنی زندگی کو بدل لیں؟ ایک آیت کان میں پڑھی، اوہو پلٹ کے واپس آئے۔ سردار ہیں، ڈاکو کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے میرے کان میں پڑی، اللہ کا پیغام ہے کہ کب تک زندگی لوٹ و کھسوٹ پہ گزارے گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے زندگی کے بدلنے کا؟ اور گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں تلوار کو توڑ کے تم گواہ رہو، آج سے میں نے اللہ سے مصالحت کر لی، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ ڈاکو نے ڈاکوؤں کے سردار کے ایک آیت ان کی زندگی کو بدل دی۔ آج ہماری زندگیاں نہیں بدلتی۔ کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، لم اشبعتم بالقرآن، قرآن پاک سے کبھی نہیں بھرتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کلام اللہ کی مقصد کو ہم سمجھیں، اس کے حق کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور کیا تعلق ہونا چاہیے۔ کلام پاک کیوں آیا ہے؟ صرف طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے سینے میں بسانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے قرآن پاک کی جتنی آیتیں 6666 جنت کے اتنے درجے ہیں، اور اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، یاد ہوگا تو پڑھیں گے اور جنت کے درجوں پہ چڑھیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خاص صورتوں کا ذکر فرمایا یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر یہ محفوظ ہو۔ آج ہمیں 2-4 صورتوں سے ہم آگے ہی نہیں بڑھتے۔ یاد کرنے والوں نے قرآن پاک کو بوڑھاپے میں بھی یاد کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس کا تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔
اللہ نے قرآن پاک ہم کو ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا ہم دنیا کے اندر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قرآن پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور صحابہ قرآن نازل ہوتا تھا، عمل زندگی کے اندر آتا تھا۔ پردے کی آیت نازل ہوئی، ایک صحابیہ بے پردگی کے عالم میں جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اس زمانے میں انتظام ہوتا تھا، وہاں پر گئی تو دیکھی کہ ساری کی ساری مستورات چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ رات میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ اب وہ گئی ہے فجر کی نماز میں تو دیکھا کہ ساری کی ساری عورتیں پردے میں۔ پوچھنے لگی کہ کیا معاملہ ہے، تم اپنے آپ کو چادروں میں ڈھکی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے پردے کو نازل کیا ہے؟ تو کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ تو غرض ایک بچے کو بھیج کر اپنے گھر سے چادر منگوائی اور چادر کو لپیٹ کے اپنے گھر گئی۔ تو شوہر نے کہا ابھی تو علم ہوا تھا، آ جاتی اور آنے کے بعد پردہ کرتی۔ تو کہنے لگی اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر میں چلوں مجھے یہ گوارا نہیں۔ قرآن پہ عمل ایسا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مہمان آئے تو باندی سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانا نکالو۔ تو باندی نے گرم گرم شوربے کا پیالہ لے کر آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ پلٹ گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پہ گر گیا۔ کھولتا ہوا شوربہ ہے، جسم کو کھال نکال دے۔ تو آپ نے غصے کی نگاہوں سے اس باندی کو دیکھا تو باندی کہنے لگی والکاظمین الغیظ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پیتے ہیں۔ فوراً مسکرا دیے، غصے سے دیکھ رہے ہیں، آیت پڑھ دی باندی تو کیا کہہ رہے ہیں، ایمان والا ہے غصے کو پیتا ہے، غصے کو فوراً پی کے اس کو مسکرا کے دے رہے ہیں۔ والعافین عن الناس، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ کہ قرآن کی آیت سامنے پڑھی جا رہی ہے اور کیا عمل زندگی کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار صحابی تھے، تو اس زمانے میں سود حلال تھا، تو بے شمار اربوں خربوں دینار انہوں نے سود پہ دیے ہوئے تھے، اور اس کا سود بھی اربوں خربوں میں آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اللہ نے آج سے سود کو حرام کیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سود نہیں تھا، اربوں خربوں کہ لینے کے بعد اب آئندہ سے نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، کیونکہ سود کھانے کی حرمت کو اللہ نے اس کی حرمت کو بتایا کہ یہ حرام ہے۔ تو آپ کے چچا اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ سود کو معاف کر رہے ہیں، میں وہ مال کو جو سود کی بنیادوں پہ دیا ہے اصل کو معاف کرتا ہوں۔ لاکھوں روپیے تھے کہ ایسا مال لینا بھی گوارا نہیں جس کے سود حرام کیا ہے، تو وہ نسبت والا روپیہ بھی میں لینے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ دعائیں دی کہ 700 نسلوں میں 700 سال تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خاندان میں حکومت چلی۔ ہم چھوڑتے تھوڑا ہیں، ملتا بہت ہے۔ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس چھوڑنے پر اللہ کے خزانے سے کیا ملنے والا ہے ہم کو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، قرآن پاک عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، کہ کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا اللہ کا پیغام ہے۔ بیٹا دور رہتا ہے امریکہ میں، وہاں سے خط لکھ کے بھیجتا ہے، ماں باپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کس کس کے دروازے پہ جاتے ہیں کہ بیٹے نے کیا لکھا ہے، پڑھنا نہیں آتا پڑھ کے سنا دو، کیا کیا اس کے جذبات ہیں۔ بیٹے کا خط پڑھنے کے لیے ماں بے چین ہے، باپ بے چین ہے، لیکن اللہ کا کلام آیا ہوا ہے۔ ہم تمہاری عمریں گزر گئی 60 سال 70 سال، ارے اللہ مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، ہم پڑھنے کو تیار نہیں، معلوم کرنے کو تیار نہیں، اس کے کیسے ہم بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ میرا خط تمہارے پاس آیا تھا، تم بیٹے کے خط کو پڑھانے کے لیے گلی گلی گئے، گوچے گوچے میں گئے، اس کے جذبات کو، میرے جذبات کو تم نے سمجھا نہیں، میرا کیا پیغام تمہارے پاس آیا تم نے اس کو سمجھا نہیں۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کلام اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا کلام اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی دنیا کے اندر ہم معزز ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا کلام تمہاری زندگی کے اندر رہے گا، تم دنیا کے اندر سربلند رہو گے، سپر پاور طاقت تم بنو گے۔ اگر تم کلام اللہ کو چھوڑو گے تو دنیا کی کوئی اسباب تمہیں بچا نہیں سکتے ذلت و خواری میں مبتلا ہونے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے کلام کے پیغام کو ہم سمجھیں کہ اللہ کا کلام کیوں آیا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی آیت یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، اللہ کے کسی حکم کے اندر شک نہیں ہے۔ پھر آج ہم شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، قدم قدم پہ شک میں ہیں کہ جھوٹ بولنا، اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لا ریب فیہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جھوٹ آج بھی بول رہے ہیں۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے والا اللہ کی لعنت میں داخل ہے۔ سود کھا رہے ہیں، لا ریب فیہ، کہ سود حرمت ہے اور سود بربادی کا راستہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم آج پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سود پہ ہماری تجارت ہے، سود کھانا، سود لینا، رشوت لینا، رشوت دینا، رشتے ناتوں کو توڑنا، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنا، پڑوسی کو ستانا، بیوی کو ستانا، بھائیوں میں اختلافات، بہنوں میں اختلافات، ماحول پورا کا پورا ہمارا بگڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات پہ، اللہ کی کتاب پہ یقین نہیں کیا۔ اگر یقین ہم کرتے، لا ریب فیہ سمجھتے، تو ہماری زندگی دین پہ چلتے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ نے یہ کلام اللہ صرف جو ہے برکت کے لیے نہیں دیا، زندگی میں اس کو سنوارنے کے لیے، زندگی میں عمل کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک اس امت کو دیا ہے۔ اس کی صحیح معنی میں قدردانی یہی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے اور اس کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ نہیں سمجھ سکتے تو سمجھانے والوں کے پاس جایا جائے اور عمل کو زندگی کے اندر لایا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کے حق کو پہچاننے والے بنیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ کی تراویح کو قبول فرمائے، اور باقی ایام کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تراویح کے ساتھ پوری 20 رکعت تراویح کو پڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔